بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اکبر حسن اور حاضر ہوں متولی کعبہ کی ایک نئی قسط کے ساتھ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ مزید بے شمار اسلامک انفارمیشن سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلیں کرتے ہیں آج کی نئی قسط کا آغاز۔ واقعہ اصحاب فیل کے بعد سیدنا عبدالمطلب علیہ السلام اپنے معاملات زندگی پر واپس آ گئے۔ پہلے کی طرح اب پھر آپ بھوکوں کو کھانا کھلانے اور قربانیاں کر کے سکون قلب حاصل کرنے لگے۔ اصحاب فیل کی تباہی اور کعبہ کی سلامتی نے آپ کے دل و دماغ پہ ایسے اثرات چھوڑے کہ آپ غار ہرا چلے جاتے اور غور و فکر میں مبتلا رہتے۔ ابھی اصحاب فیل واقعے کو 52 یا 55 دن گزرے تھے۔ ایک دن حضرت عبدالمطلب علیہ السلام اپنے حجرہ میں آرام فرما رہے تھے کہ نیند کا غلبہ ہوا۔ آپ محو نیند ہوئے تو ایک خواب دیکھا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو عجیب حالت تھی۔ دلی کیفیات پر اطمینان حاصل کرنے کے لیے رواج کے مطابق کاہنہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے عبدالمطلب علیہ السلام کو دیکھتے ہی کہا، اے عرب کے سردار، آپ کے چہرے پر آج پریشانی کے آثار نمودار ہیں، کیا وجہ ہے؟ عبدالمطلب نے کہا، میں نے خواب میں ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں سخت پریشان ہوں۔ کاہنہ نے کہا کہ کم از کم اس کی کیفیت بیان کریں تاکہ میں اس سلسلے میں کچھ عرض کر سکوں۔ عبدالمطلب علیہ السلام نے کہا، ایک زنجیر میری پشت سے نکلی اور پھیل گئی۔ ایک کونا مشرق کے انتہائی سرے تک اور دوسرا مغربی سمت، اسی طرح شمال و جنوب میں بالائی سرہ سریہ تک اور نچلا حصہ تخت سورا تک تھا۔ میں زنجیر کو تعجب سے دیکھتا رہا۔ وہ زنجیر ناگہانی طور پر پھیلی اور ایک درخت کی شکل اختیار کر گئی اور اس میں دنیا زمانہ کے پھل لگے ہوئے تھے۔ اس درخت سے نوری خوشبو نکل رہی تھی اور نورانی کرنیں اس کی جانب سجدہ ریز تھیں اور لمحہ بلمحہ نور و تقدس کے آثار اس سے ظاہر ہو رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ قریش کی ایک جماعت اس درخت کی شاخیں پکڑے لٹک رہے ہیں، لیکن قریش کی ایک جماعت اس کی شاخیں کاٹنے اور اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے درپے تھی۔ لیکن مخالف جماعت جب کبھی قریب آنے کی کوشش کرتی، ایک خوبرو جوان اس جیسا آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا انہیں ایسا کرنے سے روک دیتا تھا اور انہیں منتشر کر دیتا۔ بعض لوگوں کی آنکھیں بھی ہلکا جسم سے نکال دیتا۔ میں نے بھی کوشش کی کہ اس نور مبارک سے میں بھی مستفید ہوں، لہٰذا میں نے اس جوان خوبرو سے ایک سوال کیا کہ اس نور سے کون فیض یاب ہوگا؟ انہوں نے فرمایا، وہ لوگ جو اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں اس سے مستفیض ہوں گے۔ اب میرا خوف کم ہوا تو اس کے تنے کے قریب 2 متبرک اور مقدس شخصیتیں نظر آئیں۔ میں نے ان سے تعارف چاہا تو ایک نے فرمایا کہ میں نوح نجی اللہ ہوں، دوسرے نے فرمایا میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، اور یہ وہ درخت ہے جو ہمارے آباء و اجداد سے تمہیں پہنچا ہے، جو ایک زمانے سے دوسرے زمانے اور ایک سلب سے دوسرے سلب میں منتقل ہوتا آیا ہے اور اب تمہاری سلب سے ظاہر ہوا ہے۔ جب عبدالمطلب نے خواب سنایا تو کاہنہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور سوچ و بچار کے بعد کہنے لگی کہ جو واقعہ تم نے سنایا ہے اگر درست ہے اور اس طرح پیش آئے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک شخصیت تمہاری نسل میں پیدا ہوگی جس پر پاشندگان زبان اور ساکنان ملائے اعلیٰ ایمان لائیں گے اور اس کی مطابعت اور اطاعت میں کمر باندھیں گے، اور زنجیر اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اس دین کو استحکام، نظم و ضبط، اتفاق و اتحاد کی دولت میسر ہوگی۔ شش جات تک اس کا پھیلنا اس بات پر دلیل ہے کہ وہ دین ہمہ گیر ہوگا جو شش جات میں پھیلے گا، اور لوگوں کا شاخوں کو پکڑنا اس امر پر دلیل ہے کہ اس کی شاخیں انتہائی مضبوط ہوں گی۔ اس دین کے متبعین عزم و ہمت کے پیکر اور صبر و استقلال کے پہاڑ ہوں گے۔ نوح و ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ان کے مخالف قوم نوح کی طرح عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے، اور ان کی موافقت کرنے والے اس کی برکت سے اپنے مقاصد پر قبضہ قدرت حاصل کر کے کامیاب و کامران ہوں گے، اور ان کی شریعت قیامت تک باقی اور درخشندہ ہوگی۔ تو معزز ناظرین، آج کی قسط کے ساتھ اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا۔ ملیں گے متولی کعبہ کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔